السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج ہم سیکھیں گے فعل ثلاثی مزید فی کا دوسرا باب۔ پہلا باب سیکھا تھا کون سا؟ باب افعال، افعال یفعل افعال، اور اس کی خصوصیت کیا تھی کہ اس باب میں داخل ہونے والے افعال کے ماضی اور مضارع کے گروپ میں متعدی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور آج ہم سیکھیں گے باب تفعیل ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی کا، یہاں پہ مزید فی کر لینا آپ نے، بائی مسٹیک ہے مجرد لکھا ہوا۔ ثلاثی مزید فی کا دوسرا باب ہے تفعیل، باب تفعیل، اور اس کا جو ماضی کا صیغہ ہے اس کو پڑھیں گے فعل، عین دو عین آ گئی، ویسے تو ہوتا ہے نا فعل، تو اس کو پڑھیں گے فعل، عین کلمہ کیا ہو جائے گا؟ مشدد۔ پھر اسی طرح مضارع میں یفعل، عین مشدد، اور پھر تفعیل فعل یفعل تفعیل۔ ساتھ ساتھ آپ اس کو ریویژن بھی اس کا پیچھے پیچھے پڑھیں گے تو آپ کی پروننسیشن بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ صیغہ اس کا ماضی کا فعل عین کلمہ مشدد، اور مضارع کا بھی عین کلمہ مشدد، 2 times عین آ رہا ہے، تو عین کا اضافہ کیا گیا ہے، اس لیے اس کو ثلاثی مزید فی کہیں گے، اور یہ باب تفعیل سے ہے۔ باب اس کا تفعیل ہے، ماضی اس کا ماضی کے میں عین 2 دفعہ آ رہا ہے اور مضارع میں بھی عین 2 times آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی اور باب پیچھے آپ نہیں پڑھ کے آئے ثلاثی مزید مجرد کے اندر، ہو سکتا ہے سیم ٹو سیم ایسا ہو، لیکن عین کلمہ مشدد نہیں تھا۔ عین کلمہ پر تشدید ہے، تو اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر اس کی ٹرانسلیشن میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس باب سے تعلق رکھنے والے جو افعال ہیں ان میں اہتمام، پلاننگ، تدریج، کسی بھی کام کا آہستہ آہستہ اوپروان چڑھنا اور پوری پلاننگ کے ساتھ کسی بھی کام کا ہونا پایا جاتا ہے۔ یعنی جو اس وزن پر افعال آئیں گے اس میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو لفظ ہے، یہ جو بھی کام ہے، یہ آہستہ آہستہ ہوا ہے، پلاننگ کے ساتھ، ایک دم نہیں ہو گیا، آہستہ آہستہ ہوا۔ ٹھیک ہے، جس طرح قرآن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا نزلہ، فعل کے وزن پر آتا ہے نزلہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن آہستہ آہستہ آیا تھا، ایک دفعہ ایک پوری کتاب نہیں آئی تھی، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے تھا، اور باقی کتابوں کے لیے انزلہ یا نازلہ لفظ استعمال ہوا ہے، یا انزلہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن قرآن کے لیے لفظ جو ہے نزلہ استعمال ہوا ہے۔ تو فرق کیا ہے کہ نزلہ میں اہتمام اور تدریج اور پلاننگ اور آہستہ آہستہ کسی بھی کام کا ہونا پایا جاتا ہے۔ آپ کو قرآن کے لیے نزلہ بھی لفظ ملے گا، انزلہ بھی لفظ ملے گا، 2 ملیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ فرق کیا ہے، کہ انزلہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا ایک دفعہ ہی نازل ہو جانا، اور نزلہ تو آہستہ آہستہ پلاننگ کے ساتھ ہے، آہستہ آہستہ نازل ہونا۔ تو دراصل قرآن یہ دونوں طرح کی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ قرآن آسمان دنیا سے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آہستہ آہستہ نازل ہوا تھا، تو اس کے لیے استعمال ہوا جی نزلہ، اور لوح محفوظ پر ایک دفعہ ہی کتاب کی شکل میں جو ہے وہ نازل ہو چکا تھا، تو اس اعتبار سے اس کو یہ انزلہ بھی استعمال ہوتا ہے۔
تو پتہ ہمیں اس بات کا چلا کہ اس سیغے کے اندر پلاننگز پائی جاتی ہیں، اس لیے جب بھی قرآن میں ہم پڑھیں گے نا تو ہمیں اس چیز کی مزید سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھیے ہم تھوڑا سا اس کو ایگزامپلس کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ انزلہ جو ہے، انزلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے نازل کیا، اور نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے بڑے اہتمام سے، بڑی پلاننگ سے نازل کیا۔ پھر اسی طرح اخراجہ، اخراجہ کا مطلب ہے اس نے نکالا۔ اب خراجہ دو را آ گئی ہے نا یہاں پہ، را عین کلمہ ہے را، تو دو را آئی ہے تو خراجہ کا مطلب ہوگا اس نے بڑے اہتمام سے نکالا۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ کسی یہ بھی نکالنا ہے اور اخراجہ کا بھی مطلب نکالنا ہے، تو لیکن اخراجہ میں ہے کہ بڑے اہتمام سے ڈگری دے کر، اعزاز کے ساتھ، گون پہن کر، بڑی پلاننگ کے ساتھ یونیورسٹی سے اس کو نکالا گیا، یہ ہو گیا جی خراجہ۔ اور اگر ایسے ہی نکال دیا، کوئی پلاننگ نہیں کی، کسی کا اخراج ہونا، کسی بھی چیز کا، کوئی بھی چیز خارج ہو رہی ہے، کسی چیز کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں کی ہوئی، تو اس کے لیے ہم اخراجہ لفظ استعمال کریں گے۔ پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کے اندر جب بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو فرعون نے جو ذبح کیا تھا، ذبح کرنے کا حکم دیا تھا ان کے بیٹوں کو، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا ذبحہ، ذبحہ نہیں استعمال ہوا، بلکہ کیا ہوا ذبحہ۔ ذبحہ کا مطلب ہے اس نے ذبح کیا، بس نارملی کسی کو پکڑا اور فوراً سے اس کو مارا تو ذبحہ ہو گیا۔ لیکن ایک پراپر آپ پالیسی بنا دیتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، ایک ذہنی سوچ کے تحت آپ اس پہ عمل درآمد کرواتے ہیں۔ یعنی فرعون کا یہ تھا کہ اگر یہ بیٹے زندہ رہے تو ان میں سے کوئی ایک نبی ہوگا، اور جس کے بارے میں اس کو پیشین گوئی دی گئی تھی، یا پھر ان کی نسل بڑھے گی، اس لیے اس نے ایک پلاننگ کے تحت بنی اسرائیل کے بیٹوں کو بڑی بے رحمی سے، بڑی بے دردی سے، ایک منصوبے کے تحت ان کی نسل کو ختم کرنے کے لیے ذبح کروایا تھا، اس لیے اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ ذبحہ۔ ٹھیک ہے، ذبحہ یذبح تذبیح۔ پھر قرآن کے اندر ایک اور ایگزامپل ہمیں ملتی ہے، غلقہ کا مطلب ہے اس نے بڑے اہتمام سے بند کیا، اور اغلقہ کا مطلب ہے اس نے بند کیا نارملی۔ اب یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں عزیز مصر کی بیوی نے جو دروازہ بند کیا تھا، تو اس نے بڑی پلاننگ سے دروازے بند کیے تھے، یعنی بہت پلاننگ کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو اتنی پیچھے کمرے کے میں لے کے جا کے دروازے کو طے شدہ منصوبے کے تحت کہ وہ کیا کرنے والی ہے، اس نے بند کرنے کا کیا مقصد ہے، پوری پلاننگ تھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے غلقت الابواب، لام پر تشدید ہے، غلقت الابواب، کہ اس نے بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، طے شدہ مقصد کے تحت دروازوں کو بند کیا۔ پھر لفظ ہے بلغ، بلغ کا مطلب بھی ہے اس نے پہنچایا۔ قرآن کے اندر یا کسی ٹرانسلیشنز کے اندر آپ کو یہ بڑے اہتمام نہیں نظر آئے گا، یہ تو آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ جب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ عین کلمہ مشدد ہے تو فوراً سے آپ نے خود آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جانی چاہیے کہ اچھا یہ اس کی میننگز میں کس طرح کی تبدیلی آئے گی، تو یہ اپنے ذہن میں سوچنا ہے۔ تو اسی طرح بلغہ کا مطلب ہے اس نے بڑے اہتمام سے آہستہ آہستہ پلاننگ کے ساتھ پہنچایا، اور ابلغہ کا مطلب ہوتا ہے بس ابلاغ و تبلیغ کرنا اور پہنچا دینا۔ تو تبلیغ جو ہے ابلغ یبلغ ابلاغ، ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے بس پہنچانا، اور بلغ یبلغ تبلیغ، اس کا مطلب ہے بڑی
پلاننگ کے ساتھ کسی کے ذہن کو پہلے تیار کرنا، پھر آہستہ آہستہ اس کو سمجھانا، پھر ایک حکمت عملی کو اپناتے ہوئے اس کو مزید آگے لے کے چلنا. ٹھیک ہے، تو یہ ان میں تھوڑا جو چینجنگ ہے اس کی وجہ سے آیت کا پورا مفہوم جو ہے بدل جاتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے اس کو سمجھنے کی، تاکہ ہماری جو جتنی بھی کنفیوژنز ہیں وہ ختم ہو جائیں. اب اس کی کچھ پریکٹس کریں گے اور ساتھ ساتھ تدبر کریں گے کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس باب کو کیوں استعمال کیا، اس میں اس کی کیا حکمت ہے. تو آپ ریڈی ہیں، آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے؟ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. پچھلے باب میں باب افعال کے اندر اور باب تفعیل کے اندر کسی کو کوئی کنفیوژن یا کسی کو کوئی سوال ہو؟ جی، یفعلو کا مطلب کہ پاسٹ سے پریزنٹ ہو جائے گا یا فیوچر ہو جائے گا. یفعلو وہ نازل کرتا ہے یا وہ نازل کرے گا، یا وہ تبلیغ کرتا ہے یا وہ تبلیغ کرے گا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. جی، اس کی پریکٹس کرتے ہیں. قرآن کے اندر کیسے کیسے یہ استعمال ہوا ہے، بس ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے. مثلا پہلی آیت ہے جی، سب سے پہلی آیت ہے الرحمن علم القرآن. تو الرحمن اس میں ہے علامہ سکھایا. کیسے سکھایا اللہ نے قرآن کو؟ علم القرآن فعلا کے وزن پر. اللہ علم القرآن نہیں کہا گیا بلکہ الرحمن علم القرآن کہا گیا ہے. اس میں اس چیز کا اشارہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت انسان پر کیا ہے کہ اس نے قرآن اس کو سکھایا، اور اس کے لیے لفظ علامہ استعمال کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دم سے قرآن کو نہیں سکھایا، بلکہ انسان کی ہر ضرورت کے وقت قرآن کو نازل کیا، وہی بھیجی، اور اس کے ذریعے انسان کو آہستہ آہستہ پلاننگ کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پراپر طریقے کے ساتھ قرآن کی سمجھ بوجھ عطا کی. 03 آپ بتائیں گی نیکسٹ آیت کی ٹرانسلیشن. علم آدم الاسماء كلها سب کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہاں پہ باب تفعیل کون سا ہے؟ اس آیت کے اندر
جو آج ہم نے باب پڑھا ہے اس میں سے کون سا لفظ ہے جو اس باب پر پورا اتر ہے، اس وزن پہ آ رہا ہے؟ علم، ٹھیک ہے، علم عالم ہوگا جی عالم جو ہوگا وہ اس میں پلاننگ نہیں ہوتی. ہاں جی عالم. یہاں پہ علامہ ہے تو اس میں پراپر آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نام سکھائے تھے وہ ایسے نہیں سکھا دیے تھے، بلکہ ان کے سکھانے کا کوئی مقصد تھا، اور ایک مقصد کے تک پلاننگ کے تک آہستہ آہستہ آدم علیہ السلام، اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے تھے وہ ایک دفعہ ہی نہیں سکھا دیتے، ہو سکتا ہے کہ وہ جسے پراپر ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، چیزوں کو بار بار بتایا جاتا ہے، ویسے سکھائے گی. ٹھیک ہے، تو لفظوں سے اس کی گہرائی کا پتہ چلے گا. نزل علیک الکتاب بالحق کی، اب دیکھیں آپ پر نازل کی کتاب حق کے ساتھ، تو نزلہ آگے نا قرآن کے لیے نزلہ، تو نزلہ کتاب کے لیے آیا ہے تو کتاب بڑی پلاننگ کے ساتھ آہستہ آہستہ کی گئی ہے، اس لیے جو لفظ یہاں پہ نزلہ استعمال کیا گیا ہے. پھر اللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے، فضیلت دی اللہ نے تمہارے بعض کو تمہارے بعض پر، کس کے اعتبار سے؟ رزق میں. اب یہاں پہ جو فضیلت اللہ نے دی، اللہ نے کسی سوچ اور پلاننگ کے تحت دی. اگر کسی انسان کو کسی سے زیادہ رزق مل رہا ہے اور کسی کو کم مل رہا ہے تو اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، اللہ کی حکمت پر کوئی انگلی نہیں ہماری اٹھنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو فضیلت دی ہے، فضلہ فضیلت، فضلہ یفضل تفضیل، جو بھی اللہ نے فضیلت دی ہے وہ کسی سوچ پلاننگ کے تحت دی ہے، کوئی منصوبہ بندی کے تحت دی ہے، کسی حکمت کی بنا پر دی ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے اللہ نے جو بھی کیا بہترین کیا. اب دیکھیں یہ سب کچھ فضلہ کے اندر تو نہیں لکھا ہوا، لیکن فضلہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے اندر اس طرح سے ہم میننگز ہوں گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے یسرنا خوب آسان کر دیا ہے قرآن کو ذکر کرنے والوں کے لیے، یعنی ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. یسرنا، تو یسر، تو یہاں پہ یسر جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے. پھر سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے ہر اللہ کے لیے، تسبیح بیان کی اللہ کے لیے ہر اس چیز نے جو آسمان میں ہے یا پھر زمین پہ ہے. ٹھیک ہے، تو سبح آہستہ آہستہ ایک دفعہ تسبیح بیان نہیں کر دی زمین اور آسمان کی ہر چیز نے، سبح تسبیح بیان کی، بلکہ پوری پلاننگ اور آہستہ آہستہ ہر کام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوتی ہے، کہ زمین کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے لیے تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. یہ تو چند آیات تھی، انشاءاللہ مزید جو ہے ہم اپنے لیسن میں بھی دیکھیں گے، اور اب آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جو دو باب سیکھ لیے ہیں، ایک باب افعال اور ایک باب کون سا سیکھا ہے؟ باب تفعیل. فعل یفعل، اس کی تو پہچان آسانی سے ہو جائے گی. کیسے ہوگی؟ عین کلمہ مشدد ہوگا، یعنی سیکنڈ لیٹر، سیکنڈ لاسٹ لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور سیکنڈ لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں. کسی بھی روٹ ورڈ کا سیکنڈ لیٹر جب مشدد ہوتا ہے تو اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ باب تفعیل سے، جیسے علم، بلغ، فضل، سبح، ٹھیک ہے، نزل، تو ان کے سب کے سیکنڈ لیٹرز کیا تھے؟ مشدد تھے. اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ باب تفعیل سے تعلق رکھتے ہیں. فإن مع العسر يسرا
إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب